الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، قرآن پاک کی یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ الکہف کی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں اس سورت کو ان آیات کے ذریعے سے اس طرح شروع فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، ایک ایسی کتاب، ایسی گائیڈ بک، ایسا ہدایت نامہ، ایسا ہدایت کا سرچشمہ جس میں کوئی زولیدگی نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جو صاف ہے، ستھری ہے، جو بڑی بین کتاب ہے، جو کتاب مبین ہے، جو کتاب اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، جو کتاب تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، جس کا ہر حکم عین لاجیکل ہے، عین فطری ہے۔ کوئی حکم، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، ایسی نہیں ہے جو عقل میں نہ آئے، ایسی نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو۔ قرآن نے اگر حکم دیا ہے قصاص کا تو وہ عین لاجیکل ہے، قرآن میں اگر حکم ہے پردے کا تو وہ عین فطرت کے مطابق ہے، قرآن نے اگر حکم دیا ہے روزوں کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا تو وہ بھی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ قرآن نے اگر حکم دیا ہے اپنی نظروں کو جھکانے کا جہاں جھکانا ہے تو وہ عین فطرت اور عقل کے مطابق ہے، یعنی کوئی بات، کوئی حکم، کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ڈراتی ہے، جو آگاہ کرتی ہے، جو متنبہ کرتی ہے، جو خبردار کرتی ہے۔ خبردار اس معنی میں کہ قبر کی ایک گھاٹی تمہیں طے کرنی ہے، خبردار کرنا اس معنی میں کہ قیامت کا ہولناک منظر آنے والا ہے، خبردار کرنا اس معنی میں کہ پل صراط کی گھاٹی سے ہر ایک کو گزرنا ہے، خبردار کرنا اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے میدان میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ یعملون الصالحات،
अन्न लहुम अजरन हसना, उनके लिए बड़ा ही अजर है। उसके बाद ये किताब जो इशारा कर रही है या जिस बात की तरफ इशारा किया गया आगे, वो इस तरह है कि वयुनज़िरल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ये किताब डराती है, या ये नबी जो दुनिया में आए हैं वो डराते हैं, ख़बरदार करते हैं उन लोगों को जो अल्लाह का बेटा किसी को मान लिया है, सन ऑफ गॉड का अक़ीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के बेटे हैं। वयुनज़िरल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्म वला लिआबाइहिम। कुरान कहता है कि ये जो ईसाई है, जो इस तरह का अक़ीदा रखते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है, इनके पास कोई इसकी दलील नहीं है, जो अक़ल में भी नहीं आने वाली बात है। मा लहुम बिही मिन इल्म, कोई इल्म इनके पास नहीं है, ना इनके पुरखों के पास है, ना इनके आबा व अजदाद के पास है। कबुरत कलिमतन, ये बड़ी बात करते हैं, एक बेबुनियाद बात करते हैं, बहुत ही भूंडी बात करते हैं। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिम, जो अपने मुंह से वो ऐसी बात कर रहे हैं, बस बकवास कर रहे हैं, या अपने अल्फाज में उसको यूँ समझिए बस बकवास है, बेबुनियाद बकवास। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, सिर्फ झूठ बोलते, निरा झूठ बोल रहे। इसके बाद इस आयत में आगे अल्लाह तबारक व तआला ने यह समझाया कि देखो दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी, ये जो कुछ मैंने बनाया है उसका मकसद आगे वाज़ेह किया। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनबलुवहुम, ताकि हम उन्हें आज़माएं। दुनिया और दुनिया की ज़ीनत इसलिए बनाई ताकि हम उन्हें आज़माएं। अय्युहुम अहसनु अमला, कि कौन बेहतरीन अमल करके आता है। व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और एक दिन आएगा कि ये दुनिया और इसकी रंग बिरंगी पूरी कायनात और जितनी बड़ी ये दुनिया हमें नज़र आती है, अल्लाह फरमाता है एक दिन मैं इसको चटियल मैदान बना दूँगा, इसको लपेट के रख दूँगा, आसमान और धरती का ये सिस्टम तोड़ के रख दूँगा। व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, चटियल मैदान बनाने वाले हैं। ये जो सूरा है सूरतुल कहफ, इस सूरत में एक ख़ास वाक़या अभी अगली आयत में अल्लाह ने बताया है, समझाया है, जिसको अस्हाबे कहफ का वाक़या कहते हैं। ये इतना ज़रूरी है, ये टॉपिक, ये उन्वान इतना ज़रूरी है आज के दौर में कि काश हम इसको समझते, काश हम इसके असरार और रुमूज़ को समझने की कोशिश करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में ये वाक़या क्यों उतारा। अस्हाबे कहफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले लोग थे। हज़रत ईसा के तकरीबन 250 साल बाद चंद लोग थे, यूँ समझिए कि अल्लाह वाले नेक बंदे, बरगुज़ीदा बंदे, जो पैगंबरों की बात को मानने वाले थे, और उस ज़माने के पैगंबर हज़रत ईसा रह चुके थे। हज़रत ईसा के 250 साल बाद का ज़माना है जिसमें इशारा कर रही है सूरा के चंद नौजवान थे, यानी बच्चे नहीं थे, बूढ़े नहीं थे, नौजवान थे वो। इन्नहुम फित्यतुन, फित्यतुन का लफ्ज़ जो है 3 से लेकर 9 तक की अदद के लिए बोला जाता है। वो चंद नौजवान थे, बस उन्होंने कमर कस ली, उन्होंने ठान लिया कि बादशाह के सामने झुकना नहीं है। उस ज़माने का जो बादशाह था उसका नाम था दुकियानूस, उस ज़माने के बादशाह का नाम था, जो काफिर था, बुत परस्त था।
جو بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے یا جو بھی حضرت عیسیٰ کے فالوورز تھے، جو بھی اس زمانے کے مسلمان تھے، جو بھی اس زمانے کے ایمان والے تھے، وہ ان کو مارتا تھا، کوڑے لگاتا تھا، بعضوں کو زندہ جلا دیتا تھا، آگ کی کھندقیں کھود کر کے، کھائی کھود کر کے اس میں آگ جلا کر زندہ ڈال دیا جاتا تھا۔ انتہائی ظالم قسم کا، شریر فطرت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ یورپین مورخین نے دقیس بھی اس کو بولا ہے، دقیس، بعضوں نے اس کو دقیانوس کہا ہے۔ تو اس لفظ کو زبان چینج ہوتی ہے تو وہ لفظ، اس کا پروننسیشن، اس کا ادا کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، بعض نے دقیس کہا، بعض نے دقیانوس کہا۔ اب یہاں جو اشارہ کیا گیا یہ سمجھنے والی بات ہے، جس پر پوری یہ سورہ ایک بنیاد پر ٹکی ہے، یعنی ایک پیغام، مرکزی عنوان جو اس سورہ کے ذریعے سے اللہ دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ وہ چند نوجوان تھے، ایمان لائے، حضرت عیسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے لوگ تھے۔ انہوں نے ٹھان لیا کہ بس بادشاہ سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، یہ زندہ جلائے، خاک میں ملائے، ٹکڑے ٹکڑے کرے، کچھ بھی کرے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ سوچئے، ہندوستان کی، پوری دنیا کی موجودہ صورتحال دیکھیے، جہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک مسلمان ایمان والے جیتے ہیں، اور مسجدیں ہیں، مدارس ہے، مراکز ہے، خانقاہوں کا نظام ہے، مکاتب کا نظام ہے، تنظیموں کا نظام ہے، الگ الگ شعبہ تربیت، شعبہ دعویٰ، شعبہ فلاں، شعبہ افتاء، شعبہ حدیث، شعبہ فقہ، شعبہ قرأت، شعبہ تجوید، شعبہ قرآن، کتنے دینی ڈپارٹمنٹ یا دینی ادارے دنیا بھر میں قائم ہیں اور اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ نظام ہے، ایک طرف یہ سسٹم ہے، دوسری طرف باطل طاقتیں ہیں، دوسری طرف دشمن ہیں، دوسری طرف ان کی تنظیمیں ہیں، دوسری طرف کچھ خفیہ ایجنسیاں ہیں جو ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو جب موقع ملے، جیسا موقع ملے، وہ مسلمانوں کو دبانے کی، ان کو پریشرائز کرنے کی، ان کو کچلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ زمانوں سے یہ چلا ہے۔ ایک زمانہ، جس زمانے میں ایمان والے تھے 7 لوگ، یہ جو سورہ ہے اس میں جن ایمان والوں کا، جن نوجوانوں کا تذکرہ ہے، 7 لوگ اور ایک ان کا کتا۔ اس زمانے کے بادشاہ سے ٹکر لے رہے ہیں، اس زمانے کے بادشاہ سے زبانی مقابلہ کر رہے ہیں، اس زمانے کے بادشاہ کے سامنے حق بولنے کی ہمت جتا رہے ہیں۔ اور ایک طرف یہ پورا نظام ہے، یہ پورا سسٹم ہے، یہ جمہوری ملک ہے جہاں ہمیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ وہاں تو نام سن لیا، اگر خبر لگ گئی کہ فلاں گھر میں کوئی حضرت عیسیٰ کا ماننے والا مسلمان ہے، زندہ جلا دیا جاتا۔ اب ان کو مدعو کیا گیا، ان کو بلایا گیا، اور بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ کل تک کی مہلت ہے، تقاضا رکھا، 1 دن کی مہلت ہے، اگر 1 دن میں عقل ٹھکانے آتی ہے ٹھیک، ورنہ جو حال بقیوں کا کیا ہے، صرف آپ 7 بچے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں بچا، وہی حال ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، آپ ان پر غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے۔ یہاں اللہ کا لفظ نہیں ہے، یہاں رحمان کا لفظ نہیں ہے، یہاں رحیم کا لفظ نہیں ہے، کہ وہ اپنے اللہ کو مان چکے تھے، مالک کو مان چکے تھے، وہ اپنے خالق کو مان چکے تھے، وہ اپنے رب کو مان چکے تھے۔ اب یہ جو حقیقت ہے، بڑی گہری حقیقت ہے رب کی، کہ پالنے والا اللہ،
روزی دینے والا اللہ، تربیت کرنے والا اللہ، پرورش کرنے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ، یہ جتنی چیزوں کا جو ہمارا عقیدہ ہے یہ جس لفظ میں فٹ ہوتے ہیں اس لفظ کو رب بولتے ہیں۔ یہ تمام مضمون جس ایک لفظ میں سمٹ جائیں، پالنے والا، روزی دینے والا، پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، میری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس لفظ کا جو بھی میننگ بتائے گا اس تمام ٹاپکس کا، وہ ایک ہے رب کا لفظ۔ اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا، انہم آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کو مان چکے تھے، اس پر ایمان لا چکے تھے۔ اب آپ دیکھیے آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وزدناہم ہدا، پھر ہم نے ان کے لیے ہدایت کو اور بڑھا دیا، یعنی ان کے دل میں جو ایمان تھا اس ایمان کو اور مضبوط کر دیا، اس میں اضافہ کر دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم ایک قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا، تم ایک بالش سرکو میں ایک ہاتھ تمہاری طرف قدم، تم آہستہ سے آؤ گے میں تمہیں لپک کے لے لوں گا۔ کیا مطلب؟ انسان پہل کرے، انسان کوشش کرے، انسان بڑھنا چاہے، انسان اپنی تربیت کرنا چاہے، انسان اپنے آپ کو بنانا سنوارنا چاہے، تھوڑا آگے بڑھے، تھوڑی کوشش تو کرے۔ اللہ فرماتا ہے جب انسان ایک مومن ایک مسلمان کوشش کرتا ہے تو پھر میں اس کوشش میں 4 چاند لگا دیتا ہوں، پھر اس کوشش کو اور مزید مضبوط کر دیتا ہوں۔ جو جس چھوٹے سے چراغ کو لے کر وہ آگے بڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس چھوٹے سے چراغ سے کیا ہوگا، اللہ فرماتا ہے پھر میں ایسا اجالا کرتا ہوں، ایسا اجالا کرتا ہوں کہ چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے آج ہمارے دلوں میں جو ایمان کی چنگاری راکھ تلے دب چکی ہے، جو ایمان کی چنگاری پر جیسے کھیتوں میں کھلیانوں میں کسان لوگ، گاؤں والے، دیہات والے لوگ، آدیواسی لوگ جو لکڑیوں سے اپنا کھانا بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کا کھانا بننے کے بعد وہ جو راکھ اور کوئلے رہتے ہیں اس کے اوپر راکھ رکھ دیتے ہیں، بہت ساری راکھ، اور کوئلے نیچے دبے رہتے ہیں۔ صبح اٹھ کر پھر ان کو محنت نہ کرنا پڑے، ماچس کی تلی نہ لانی پڑے، بس وہ راکھ کو ہٹایا اور اس میں پھونک ماری اور پھر وہ روشن ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر دوسرے کوئلے ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے ایمان میں، ہمارے دلوں میں جو ایمان چھپا ہے کسی کونے میں، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ پڑھا ہے، یہ جو حرارت ہے، یہ جو انگارہ ہے، جو کہیں حوادث کے تھپیڑوں کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے یا دنیا دارانہ نظام کی وجہ سے کسی وجہ سے جو گدلا ہو چکا ہے، جو راکھ آ چکی ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو ہوا دے، اس کو پھونک مار، پھر میں ایسا تمہیں اجالا کروں گا، ایسا روشن کروں گا، ایسا اضافہ کروں گا اس ایمان میں اور اس ہدایت میں کہ پھر تو پھیلتا چلا جائے گا، پھولتا چلا جائے گا، چاروں طرف جگمگا اٹھے گا۔ یہ مطلب ہے انہم آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ وہ جو 7 لوگ تھے اور جو دقیانوس بادشاہ تھا محل کے اندر بلایا گیا اور وہاں ان کو کھڑا کیا گیا تو ایک قدم بڑھے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جب ایسی حالت میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو عام طور پر 2 راستے سامنے رہتے ہیں، ایک خاردار راستہ اور ایک گلزار راستہ۔ خاردار کانٹوں والا راستہ جہاں چلنا مشکل ہو، کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے، کیسے چلیں گے، کدھر جائیں گے، ذہنی نشو و نما کیا ہوگی، پیٹ کی پرورش کیسے ہوگی، دماغ کی پرورش کیسے ہوگی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک ہے وہ خاردار، ایک ہوتا ہے گلزار راستہ، گلوں والا، پھولوں والا،
ایک یوں سمجھیے کہ ماحول سازگار جس کو بولتے ہیں، کہ جہاں آپ کو ہر چیز کی آزادی ہو، نماز پڑھو کوئی نہیں بولے گا، روزہ رکھو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ قرآن کی تلاوت کرو کوئی نہیں پوچھنے والا، آپ اپنا دھرم کرتے رہو، آپ اپنا دھرم نبھاتے رہو، آپ اپنے مذہب پر چلتے رہو۔ لیکن جیسے ہی آپ نے وہ جو آپ کے ارد گرد جو چنگاری ہے، ارد گرد جو نور ہے، اس نور کو ذرا سے ہوا دے کر، اس کو پھونک مار کر کے چاروں طرف اجالا کرنا چاہا، جیسے ہی آپ نے اس کو اور دیے کو بڑھانا چاہا اور آزو بازو والوں پر اس کی کرنیں گرنے لگے، تب پھر آپ کو لوگ پنپنے نہیں دیتے، پھر آپ کو دبانے کی، آپ کو بجھانے کی، آپ پر چاروں طرف سے حملے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ ایسا ہوتا آیا ہے۔ وہ 7 لوگ تھے، وہ 7 لوگ تھے، صرف 7، 10 بھی نہیں، 11 بھی نہیں، 700 نہیں۔ بادشاہ کو بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ آگے قرآن کی آیت کہتی ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، قرآن کی آیت دیکھیے، اس پر آپ قرآن میں غور کریں گے، ان کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ کیا باریکیاں ہیں، کیا لطائف ہے، کیا اسرار ہے، کیا رموز ہے، کیا موتی اور ہیرے اور جواہرات ہے اس کے اندر، ایک ایک آیت میں، ایک ایک لفظ میں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ جو دل ہے، اس دل کو اللہ نے پکڑ لیا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا، ادھر ادھر ذرا پھڑپھڑائی نہیں، ذرا جیسے کوئی کھڑکا ہوا ادھر وہ پھڑپھڑایا، ایسا نہیں، وہ نہ کھڑکوں سے ڈرے، نہ کوئی بھڑک جائے دھڑک جائے تو اس سے ڈرے، کوئی حملہ ہو جائے تو اس سے اس میں کوئی جنبش نہ ہو، باندھ دیا، جکڑ دیا، بس ہلنے نہ پائے۔ جس بات پر وہ اکڑے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، یا جو بات لے کر کے اٹھے ہیں، ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ ایسا نہیں کہ ادھر کا جھونکا آیا تو ادھر لڑک گئے اور ادھر کا جھونکا آیا تو ادھر لڑک گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا، جب وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ، ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اور رب وہ نہیں ہے، رب آپ نہیں ہیں، رب حکومت نہیں ہے، رب وزراء نہیں ہیں، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیے پوری دنیا میں جو ماحول بنایا جا رہا، پورے ملک میں جو ماحول بنایا جا رہا، ایک ایمان، جرم کیا؟ بس ایمان والا ہو۔ یہ بھی جرم نہیں ہے ان کی نظروں میں، جو ان کی پالیسی بن رہی ہے، جو دھرم سنسد ہو رہے ہیں، یا جو میٹنگیں ہو رہی، جو پلاننگ ہو رہی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے آپ ذرا سے اس چراغ کو جو آپ دل میں لیے ہوئے ہیں اس کو لے کر گھر گھر گھومنے لگے، دوسرے فرد کو بتانے لگے، آپ کی روشنی سے دوسرے کا گھر روشن ہونے لگے، آپ کی خوشبو سے دوسرے گھر میں خوشبو پھیلنے لگے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے ہاں آپ کو نماز پڑھنا ہے، پڑھتے رہیے، گھر میں روزہ رکھنا ہے، کرتے رہیے جیسے بقیہ لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر لوگ راہ راست پر آ جائے، آپ کو دیکھ کر لوگ ہدایت پر آ جائے، آپ کو دیکھ کر لوگ حرام خوری چھوڑ دے، آپ کو دیکھ کر لوگ صحیح راستے پر اچھے اور بھلے نیک انسان بن جائے، حقیقت دل میں آ جائے، ہدایت دل میں آ جائے، یہ منظور نہیں ہے۔ اس کے لیے کوششیں ہیں، اس کے لیے پلاننگ ہے، اس کے لیے یہ پورا ہو رہا ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایمان بن جائے، وہ ایمان ہمارا جو چنگاری ہے، جو دل میں ایک دیا ہے، وہ مضبوط ہو جائے۔ وہ جب مضبوط ہو جائے گا، اور وہ مضبوط کیسے ہوگا؟ صرف بیٹھنے سے نہیں، کونے میں چھپنے سے نہیں،
صرف اللہ اللہ اپنی فکر کرنے سے نہیں، جب تک آپ دوسروں کی فکر نہیں کریں گے، جب تک آپ پوری سماج کی فکر نہیں کریں گے، جب تک آپ پورے دیش کی فکر نہیں کریں گے، جب تک آپ پورے ملک کی فکر نہیں کریں گے، یہ فکر، یہ جوش، یہ جذبہ جب تک نہیں رکھیں گے کہ یہ جو دیا ہے، یہ جو امانت ہے، یہ چاروں طرف جگمگائے، یہ جب تک آپ کریں گے نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو تمہارے پاس نور ہے وہ بڑھے گا نہیں، وہ دن بدن گھٹے گا، ایک دن آئے گا کہ وہ جو ہلکا سا جو چنگاری ہے وہ بھی پورا بجھ جائے گا، وہ جو راکھ ہے وہ راکھ میں مل جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، خاص طور سے نوجوانوں، ان آیات کی روشنی میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں 2 منٹ میں۔ پہلی بات، اپنے ایمان کو بنائیے۔ ایمان کو بنائیے کا مطلب ایمان کو مضبوط کیجیے۔ اور دوسری بات جو میں کہنے والا ہوں وہ یہ کہ اپنا مطالعہ اور اپنی اسٹڈی کا لیول بڑھائیے، اس کی سطح بڑھائیے۔ صرف چند چیزوں کو پڑھ کے بیٹھیے نہیں، تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، قرآن پڑھیے، سیرت پڑھیے، انڈین قانون پڑھیے، ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، یہاں پر قوموں کی تاریخ پڑھیے، یہاں جتنی بھی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں ان کی تاریخ پڑھیے۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ جی نہیں سکتے، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ دوسروں کے لیے ماڈل نہیں بن سکتے، جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے آپ کو نہ کالج میں لوگ جینے دیں گے، نہ معاشرے میں جینے دیں گے، نہ آفیسز میں جینے دیں گے۔ اپنے ذہن کو تازہ کرتے رہیے، اپنے ذہن کو روشن کرتے رہیے، اس کے علم کی سطح بڑھاتے رہیے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ جو کہانی، یہ جو ہسٹری، یہ جو قصہ بتایا جا رہا، کیا اشارہ اس سے اشارہ ہے کہ پڑھیے، تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، ہر وہ چیز پڑھیے جو اس معاشرے کو ضرورت پڑے۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ان آیات کی روشنی میں کہ منفی سوچ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، مثبت اور پازیٹیو تھنکنگ کو غالب کیجیے۔ ہماری سماج میں، ہمارے معاشرے میں، امت مسلمہ میں جو منفی سوچ ہے، ہر جگہ یعنی کوئی تنظیم ہے اس سے نگیٹیو رزلٹ اخذ کرنا، کوئی ادارہ ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی فرد ہے، کوئی جماعت ہے، بھلے وہ تبلیغی جماعت ہو، بھلے وہ کوئی اور جماعت ہو، کوئی بھی ہو، جماعت اسلامی ہو یا دوسرے غیر مقلدین ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی پازیٹیو چیزوں پر اور ان کی مثبت چیزوں پر نظر رکھیں اور اس سے کچھ نتیجہ نکالے، نہ یہ کہ منفی سوچ کو حاوی کر لے ہر جگہ۔ جو انسان تنقیدی نگاہ رکھتا ہے، بات بات میں تنقیدی، یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ کہ انسان اپنے کو نہیں دیکھتا ہے، اس کو فکر ہے بھائی کو سدھارنے کی، اس کو فکر ہے پڑوسی کو سدھارنے کی، اس کو فکر ہے رشتہ دار کو سدھارنے کی، اور اپنی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ سورہ پیغام دیتی ہے کہ اصحاب کہف وہ بادشاہ کے سامنے جو ایک دن کی مہلت ملی تو اس میں پھر پہاڑوں میں، بیابانوں میں، غاروں میں نکل گئے۔ اس کے اور بھی کئی معنی ہیں، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی فکر کرے، اپنی فکر کریں، دوسروں کو دیکھنا بند کریں، دوسروں کی فکر۔ جب آپ 90% یا 99% آپ اپنے اوپر محنت کر چکے تو اب دوسروں کی فکر کیجئے۔ آپ یہاں پورا کوڑا ہے، اندھیرا ہے، پورا راکھ ہے، کچھ بھی نہیں، گند بھری ہوئی ہے، اور فکر ہے دوسروں کی، فکر ہے فلاں ٹرسٹی کی پاجامہ کیسا ہے، اس کا کرتا کیسا، اس کی پینٹ کیسی، اس کی ٹوپی کیسی، اس ٹوپی سے یہ سنی ہے، یہ ٹوپی تبلیغی والی ہے، یہ ٹوپی یہ جو ٹوپی دیکھ کر پہچاننا، کرتا دیکھ کر پہچاننا، یہ جو ٹخنوں کے اوپر شلوار دیکھ کر پہچاننا، یہ بند کیجئے، اپنی فکر کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے۔ اس لیے جو ہے اپنے عیب جب آپ انسان کو نظر آنے لگ جائیں گے کہ میرے اندر بہت سارے عیب ہیں، میں کیوں دوسروں کی برائیاں دیکھوں، اس دن سے اس نوجوان میں، اس سماج میں سدھار شروع ہو جائے گا۔
اور بھی چند اہم باتیں ہیں جو اس صورت کی روشنی میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو اللہ سے دعا فرمائیں۔ اللہ مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔